خاتم الانبیاء سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہاں سے ایک اور شبہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ لفظ راعنا کا استعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوتے تھے، تو جب ان کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی سوال، کوئی بات آتی، پوچھتے، تو اپنے نمبر کے لیے، اپنی بات کو سنوانے کے لیے، حضور کو متوجہ کرنے کے لیے وہ کہا کرتے راعنا، حضور ہماری رعایت کیجیے۔ تو منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس لفظ کو کھینچ کر استعمال کرنا شروع کیا، وہ تھا راعینا۔ راعینا کا معنی ہے ہمارا چرواہا۔ اللہ جل شانہ نے آسمان سے وحی بھیج کر منع کر دی کہ ایمان والو راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، اس کا ہم معنی دوسرا لفظ ہے انظرنا، اسے استعمال کرو، کیونکہ راعنا کو وہ کھینچ کر راعینا پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں صفۃ التفاسیر نے لکھا، یہ پہلا مقام ہے جہاں مومنین سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ مومنین کے لیے اوامر و نواہی کا ذکر ہے، تو پہلا امر اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب کو اچھے الفاظ سے، واضح عزت کے الفاظ سے بلاؤ، پکارو، یاد کرو۔ توہین آمیز الفاظ تو کجا، مشکوک الفاظ بھی استعمال کرنے سے منع فرما دی۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کسی سے سنا راعینا،
تو انہوں نے کہا یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ، اے اللہ کے دشمنوں تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لئن سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ۔ فرمایا اگر آج کے بعد میں نے سنا نا کہ تم میں سے کسی نے رسول اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے تو مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا منافقین نے، اولستم تقولونہا، تم اتنے جذباتی ہو رہے ہو، تم خود نہیں کہتے رائنا، ہم نے کہہ دیا تو کیا ہوا، وہ تو ذرا کھینچ کے کہتے تھے رائنا۔ زیر ہے، اس زیر کو جب آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں تو یا بن جاتی، زبر کو جب آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں تو الف بن جاتا ہے، پیش کو جب آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں تو واو بن جاتی۔ تو وہ کھینچ کے پڑھتے تھے، لیکن اسے کیا کہا، لفظ تو یہی تھا نا۔ حضرت سعد سے کہنے لگے وَلَسْتُمْ تَقُولُونَهَا، یہ لفظ تو تم خود بھی ادا کرتے ہو، تمہارے ساتھی سارے ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو روک دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا، وقولوا کہو انظرنا، دیکھیے ہماری طرف۔ اس کا معنی بھی یہ تھا راعنا ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اس کا معنی بھی یہ دیکھیے یعنی توجہ کیجیے۔ واسمعوہ، فرمایا اور سنتے رہو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ ما يود الذين كفروا من اہل الكتاب، دل نہیں چاہتا، شیخ الانسان معنی کر رہے ہیں، دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، من اہل الکتاب، یہ من بیانیہ ہے، عام کافر نہیں، اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرکین، ان کا دل نہیں چاہتا۔ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کس بات کو ان کا دل نہیں چاہتا؟ اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات، ان ينزل علیکم، کہ نازل ہو، علیکم تم پر، من خیر کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے۔ شیخ الانسان معنی کرتے ہیں کہ اترے تم پر کوئی نیک بات، واللہ، اور اللہ جل شانہ، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جل شانہ خاص کرتا ہے، ایک معنی۔ دوسرا، اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اس کی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہے، جسے چاہے اس پہ اپنا رحم اور کرم اور فضل بھیجتا ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو رحمت ہے یہ عام ہے، الرحمت فی هذه الآیہ عامۃ فی جمیع انواعها، تمام انواع کو شامل ہے، جو قدیم ہوں، جدید ہوں، پہلے اللہ جل شانہ نے دی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں۔
واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ جل شانہ بہت بڑے فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لاتے ہیں، یختص برحمتہ، حضرت علی فرماتے ہیں اے بنبوتہ، یعنی اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خص بہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال قوم الرحمت القرآن، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رحمت سے مراد قرآن ہے۔ جبکہ بعض نے کہا ہے کہ رحمت جو ہے یہ اس آیت میں عام ہے، جو ہم نے قول پڑھا کہ وہ تمام انواع کے ساتھ التی قد منح اللہ عبادہ قدیما و حدیثا، ابن فارس کہتے ہیں کہ رحمت اللہ لعبادہ سے مراد کیا ہے؟ انعامہ علیہم وعفوہ لہم، اللہ کا انعام اور اللہ کی عفو مراد ہے۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، ذو بمعنی صاحب کے۔ قرطبی اس کا معنی ہوگا واللہ ذو الفضل العظیم واللہ صاحب الفضل العظیم۔ اگلی آیت میں 5واں شبہ ذکر ہوتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، یہ علوم القرآن میں تفصیلاً اس پہ ہم بحث کریں گے۔ کہ نسخ ہوتا کیا ہے، تفصیل وہاں آئے گی۔ نسخ کسی لفظ کا مٹ جانا، بدل جانا۔ ایک کا ہٹ کر اس کی جگہ دوسرے کا قائم مقام بن جانا۔
علامہ قرطبی فرماتے ہیں النسخ فی کلام العرب علی وجہین، نسخ کلام عرب میں دو وجہ پر، احدہما النقل کنقل کتاب من آخر، جیسے ایک کتاب کو دوسری کتاب سے نقل کرنا، وعلی ھذا یکون القرآن کلہ منسوخا، اس طرح اگر دیکھا جائے تو سارا قرآن منسوخ ہے کیونکہ اسے لوح محفوظ سے لیا گیا ہے۔ فرمایا اعنی من اللوح المحفوظ وانزالہ الى بیت العزت فی السماء الدنیا وهذا لا مدخل له في هذه الآية ومنه قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ دوسرا الابطال والازالہ، وهو المقصود هنا، یہاں یہ مقصود ہے، وہ منقسم فی اللغت علی ضربین، کہتے ہیں وہ اپنے حساب سے دو حصوں میں تقسیم۔ پہلا ہے ابطال الشیء، کسی چیز کا باطل ہو جانا، وزوالہ واقامت آخر مقامہ، اس کا زائل ہو جانا اور دوسرے کا اس کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جانا۔ دوسرا معنی ہے ازالت الشیء دون ان یقوم آخر مقامہ، کسی چیز کا ختم ہو جانا اس کے علاوہ کہ اس کے قائم مقام کوئی چیز بنے۔ پہلے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں نسخت الشمس الظل، سورج گیا اور سائے نے اس کا قائم مقام بن کے جگہ پکڑ لی۔ اور دوسری کی مثال ہے نسخت الریح الاثر، اس معنی سے آیت موجود ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، اور اس معنی سے بھی آیت موجود ہے فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان۔ یہاں پہ اس مقام میں اس کی مزید تفصیل کی طرف نہیں بڑھتے، صرف یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ علماء اسے کس جہت سے دیکھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن میں دو اقوال نقل کرتے ہیں۔ ایک قول ہے 500 آیات کا کہ وہ متقدمین کے نزدیک منسوخ ہے، اور دوسرا قول ہے متاخرین کا جو 20 آیات کا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں 5 آیات کا ذکر کرتے ہیں، تفصیل اپنے مقام پہ آئے گی، کچھ نے 5 سے زیادہ کہا ہے۔
مشکلات القرآن میں شانور شاہ کشمیری اس پہ بحث کرتے ہیں، صاحب قرطبی نے ذکر کیا ہے، کبیر نے ذکر کیا ہے، مدارک نے ذکر کیا ہے، تمام تفاسیر اس کو لاتے ہیں تفصیلا۔ ناسخ و منسوخ کا ایک تذکرہ ہے ہمارے پاس علامہ حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ نسخ کی اقسام کو دیگر علماء نے ذکر کیا ہے، ہم وہ ساری تفصیل انشاءاللہ علوم القرآن میں ناسخ و منسوخ کے بیان میں پڑھیں گے۔ یہاں ایک حدیث پیش کر کے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ حدیث یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر میں مذکور ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اقرؤنا ابی، ہم میں سب سے بڑا قاری ابی ہے، واقضانا علی، اور ہم میں سب سے بڑا قاضی وہ علی ہے۔ وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيْ وَذَلِكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُولُ لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ قَالَ اللَّهُ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا وَمِثْلِهَا۔ اس آیت کے حوالے سے یہ حدیث فرماتے ہم میں سب سے بڑا قاری ابی ہے، لیکن میں ابی کے اس قول کو نہیں مانتا، چھوڑتا ہوں، ترک کرتا ہوں کہ جب ابی نے یہ بات کہی کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس چیز کو جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بعض حصہ منسوخ ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ابی بن کعب یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم کا جو منسوخ حصہ ہے میں اسے بھی تلاوت میں رکھوں گا، اور جو ناسخ حصہ ہے اسے بھی تلاوت میں رکھوں گا۔ ویسے اس پہ بحث آئے گی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ التلاوت ہیں، منسوخ الحکم نہیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو منسوخ الحکم ہیں، منسوخ التلاوت نہیں ہیں، ان پہ تلاوت ہو رہی ہے لیکن حکم منسوخ، جیسے سورہ کافرون، قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا، ہمارا ہمارا، ہم راضی ہیں، تم اپنے دین سے کام رکھو، ہم اپنے دین سے۔ یہ منسوخ الحکم ہے، باقی التلاوت۔ دوسرا منسوخ التلاوت ہے، باقی الحکم ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، فرمایا کہ جب ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت گناہ کریں تو انہیں رجم کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ آیت تھی، منسوخ ہوئی، اس میں تلاوت اس کی نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اس کے بعد بھی اس پہ تعامل ہے، اور فقہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آیت میں نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی وقت میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اپنی کتاب میں لکھوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا میں اس کی اس بات کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اب ایک اشتباہ ہے، ایک غلط فہمی ہے، آپ اسے سوال کہہ دیں۔ اشتباہ یہ ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو آیات منسوخ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
یہ سوال کب اٹھتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان میں کچھ آیات کو منسوخ کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ کچھ زمانے کے لیے تھیں، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ مثلا شراب پہلے جائز تھی، پھر اسے حکمتاً آہستہ آہستہ منسوخ کیا گیا، ممنوع قرار دیا گیا۔ پہلے حدیثوں کا لکھنا منع تھا، لا تکتبوا عنی، مجھ سے حدیث مت لکھو، بعد میں حضور نے فرمایا لکھو، جب فرق واضح ہوا قرآن و حدیث کا۔ پہلے قبروں پہ جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بعض میں اجازت دے دی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها۔ البتہ عورتوں سے ممانعت نہیں اٹھائی گئی۔ اسی طرح اور مسائل ہیں، مثلا متع ہے، جو وقتی نکاح ہوتا ہے مخصوص پیسوں کے بدلے میں، پہلے جائز ہوا تھا ایک مقام پہ خیبر میں ضرورتاً، پھر منع کر دیا گیا۔ اب اگر کچھ لوگ استدلال کریں کہ جی شراب کسی وقت تو جائز تھا نا، صحابہ بھی پیتے تھے، میں بھی پیتا ہوں، کیا بری بات ہے اس میں؟ تو ہم کہیں گے قول وہ معتبر ہے جو آخر میں آیا ہے، حکم وہ معتبر۔ اب ہر جگہ پہ اسی کو فٹ کر دیجئے تو معاملات بہت سے حل ہو جائیں گے۔ ناسخ و منسوخ کا علم جو ہے بہت ضروری ہے، یہ حاصل ہو جائے تو بہت سے فتنے خود بخود دب جائیں گے، بہت سی شرارتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، بہت سے قضیے خود بخود حل ہو جائیں گے، بہت سے جھگڑے خود بخود نمٹ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پتہ چلے کہ ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے، وہ قرآن کریم کی آیات میں ہو یا احادیث میں ہو یا سنن میں ہو۔ بہر کیف وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فلاں آیات کو فلاں اوقات میں نازل کیا، پھر 5 سال بعد اسے منسوخ کر دیا، پھر کوئی اور حکم آ گیا۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ 5 سال بعد مجھے اسے منسوخ کرنا پڑے گا؟ تو اللہ پہلے ہی کر دیتا۔ اور اسی ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پرانا کہنا غلط تھا یا اب نیا کہنا غلط ہے، کون سی بات صحیح ہے؟ وہ اگر صحیح تھی تو یہ غلط ہے، اور وہ اگر غلط تھی تو یہ صحیح۔ دیکھیے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اور آپ کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ ہمارے مرض کی تشخیص کر کے ہمیں ایک پرچی پہ دوا لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ دوائی استعمال کرو۔ ہفتے بعد پھر آنا۔ جب ہم ہفتے بعد جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں دوبارہ چیک کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ پرچی دکھاؤ، پرانی جو پرچی ہوتی، اس پرچی میں سے کچھ دوائیاں کاٹ کے مزید کچھ دوائیاں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے کبھی پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پرانی جو دوائی دی تھی وہ غلط تھی، یا اب جو لکھ رہے ہیں یہ غلط ہے؟
اگر آپ سوال کریں بھی تو ڈاکٹر کیا جواب دے گا؟ ڈاکٹر یہ کہے گا کہ بھائی جب آپ پرانی کنڈیشن میں تھے اس حوالے سے وہ دوا صحیح تھی، اب جو ہے آپ کی کنڈیشن تھوڑی سی اچھی ہو گئی ہے، اب آپ کو اس دوا کی نے ایک سٹیپ آگے بڑھا کے ایک اور دوائی دے رہے ہیں تاکہ آپ مزید اچھے ہو جائیں۔ تو امت مسلمہ جب آئی اور اللہ جل شان نے ان کی طرف وحی بھیجی، تو امت مسلمہ جب امت مسلمہ نہیں تھی تو کنڈیشن کوئی اور تھی، امت مسلمہ بنی تو کنڈیشن کوئی اور ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ جب بڑھتے گئے، اللہ جل شانہ نے قرآن کو تدریجاً کیوں اتارا؟ باقی کتابیں اکٹھی آ گئیں، یہ 22 سال کے عرصے پہ محیط یہ سفر کیوں رہا؟ اس وجہ سے کہ انہیں تدریجاً گزارتے 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 اس نہج پہ لے کے آئیں کہ وہ دین پہ پوری طرح قائم ہو جائیں، اور پھر آخر میں جاتے ہوئے قرآن کریم کو محکم اور مضبوط اصول بنا کر لوگوں کے درمیان چھوڑ دیں تاکہ قیامت تک کے لیے وہ رہنمائی فراہم کرتا رہے۔ تو جب اللہ جل شان نے پہلے نازل کیا وہ بھی حکمت کے خلاف نہیں تھا، وہ بھی حکمت کے عین مطابق تھا، اور اب جو نازل کیا وہ بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ نسخ کا قرآن خود قائل ہے، کچھ لوگوں نے بالکل سرے سے نسخ کا انکار ہی کیا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہاں بھی ذکر ہے ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا ومثلہا، دوسری جگہ بھی ذکر ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ پہ پڑھیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر ہاں جو اللہ جل شانہ آپ سے بھلائے گا، جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے۔ تو نسخ کی ترتیب بھی یہی ہوتی تھی کہ اللہ جل شانہ لوگوں کے اذہان سے اسے مٹا دیتے تھے۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ جو منسوخ کر دیتے ہیں ہم کوئی آیت او ننسها یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر، او مثلها یا کم از کم اس کے برابر۔ شیخ الہند صاحب یہ معنی کرتے ہیں علم تعلم، کیا تجھ کو معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر بے شک قادر ہے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں زمینوں کی۔ شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آسمانوں زمینوں کی بادشاہی ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے، شیخ شیر علی شاہ صاحب، کہ یہ ملک السماوات والارض، انہوں نے جو کہا بادشاہی اور سلطنت، شیخ الہند صاحب کہتے ہیں سلطنت آسمان و زمین، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چار چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کا ملک ہے، اور وہ کہا کرتے للہ ملک السماوات والارض، نہیں، جب کہا جائے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمینوں میں، تو چار اعتبارات ہوں گی اس میں، خلقاً و ملکاً و عبیداً
و تصرفا، ہر چیز آسمان و زمینوں میں اللہ کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ تخلیق کے اعتبار سے وہ پیدا اللہ نے کیا، ملکن تملیک کے اعتبار سے مالک وہی ہے، عبیدن سارے اس کے محتاج و غلام، تصرفہ سب کا متصرف بھی وہی ہے. فرمایا علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ جل شانہ کے لیے سلطنت ہے آسمان و زمینوں کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. ام تریدون، زجر ہے، اعتراض علی الرسل. ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو رسولکم، تمہارے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کے سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے. ان تسألوا، ابن عباس فرماتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی عبداللہ ابن ابی کعب ورہت من قریش. کیا قال یا محمد، قالوا یا محمد. مفسرین کرام کہتے ہیں الیہود وغیرہ، یہود اور ان کے علاوہ کچھ لوگ تھے مشرکین سے، تمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے ان میں سے ایسا کہا کہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاتینا بکتاب من السماء جملتاً کما اتا موسیٰ بالتوراۃ. موسیٰ علیہ السلام تورات کو ایک بارگی لے آئے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تھوڑا تھوڑا لاتے ہیں، اکٹھا کیوں نہیں لاتے؟ ومن قائل یقول، ایک قائل تھا جس نے یہ کہا، یہ عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی ہے. کہا کرتے تھے کہ ایسا کرو کہ اللہ جل شانہ ایک خط لکھے مجھے، ابن ابی امیہ کے نام اللہ ایک خط لکھے جس میں اللہ یہ بتائے کہ میں نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا. بعض نے یہ کہا لن نؤمن لک او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تب مانیں گے جب آپ اللہ کو لے آئیں، فرشتوں کو لے آئیں. یہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ آپ کی حمایت کے لیے خود کیوں نہیں آتا، اللہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا، اللہ نے فرشتوں کو ہی پیغمبر بنا کے کیوں نہیں بھیجا، وغیرہ وغیرہ. اللہ فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم مانگو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کہ مانگا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، جیسے سوال ہو چکے موسیٰ علیہ السلام سے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے، شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں. ابو سعود نے کہا ومن یتبدل الکفر بالایمان اے یختارہ ویاخذہ لنفسہ، جو کفر کو اپنے لیے پسند کرے، یختارہ پسند کرے،
اور اپنے نفس کے لیے لے لے. فمن ضل سواء السبیل فقد ضل سواء السبیل. تحقیق وہ بہکا سیدھے رستے سے، بہک گیا، بھٹک گیا. ضل مانا گمراہ ہوا. سوا کہتے ہیں سیدھے رستے کو. ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے لوگ چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نزلت فی نفر من الیہود قالوا للمسلمین بعد وقعت احد الم تروا الی ما اصابکم وقد کنتم علی الحق ما هزمتم ولو کنتم علی الحق ما هزمتم فارجعوا الی دیننا فهو خیر لکم. وہ کہتے مسلمانوں کو کہ آپ نے احد کا واقعہ نہیں دیکھا؟ احد میں ہم نے کیسے آپ کو مار پڑی، 70 لوگ آپ کے شہید کر دیے، آپ کو شکست ہوئی. اگر آپ حق پہ ہوتے نا تو آپ کو شکست نہ ہوتی. اٹک میں ایک آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، وہ بڑا قابل آدمی ہے، مشہور ہے. میں ایک مریض کو ان کے پاس لے گیا تھا ان دنوں میں جب افغانستان میں حملہ ہوا تھا امریکہ کی جانب سے اور شکست ہو گئی تھی. جو تھے اسلامی امارت ختم ہو گئی تھی. تو مجھے کہنے لگا کہ میرا حضرت ایک سوال ہے آپ سے. میں نے کہا جی پوچھئے. کہنے لگا ان کو شکست کیوں ہوئی؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم کیوں ہوئی ہے شکست، یعنی ٹیکنیکل کوئی وجہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے تو پتہ نہیں. یہ جو اخباروں میں آتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ حق پہ ہوتے تو انہیں شکست نہ ہوتی. تو میں نے کہا یہ فلسفہ آپ کا غلط ہے، اسے مذہب قبول نہیں کرتا. تو کہ کیوں؟ میں نے کہا پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرت حسین کو شکست ہوئی تو وہ غلط پہ تھے. شکست تو ہوئی ہے بظاہر. احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو، ساتھیوں کو بظاہر شکست ہوئی. کیا آپ کہیں گے کہ وہ غلط تھے؟ تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ بات صحیح کر دی آپ نے. یہ سوچنے کی بات ہے. تو یہ انہوں نے کہا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود یہ کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ آپ کو احد میں شکست ہوئی، آپ تو غلط پہ تھے. یہی ثبوت ہے کہ آپ غلط ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ فرجعوا الی دیننا فهو خیر لکم، ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جسے زہری نے نقل کیا ہے کہ کعب ابن اشرف جو تھا وہ یہودی تھا اور شاعر تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج و کیا کرتا تھا، شعروں میں برا بھلا کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کفار قریش جو تھے ان کو اپنے شعر میں ابھارتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جب حضور مدینہ کی طرف آئے تو لوگوں نے وہاں بھی اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں اور سخت تکلیفیں دیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ عفو کرو، صبر سے کام، اصفاح کرو. اصفاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے اسے نکال کے باہر پھینک دو. چنانچہ آیات ود کثیر من اہل الکتاب
چاہتے ہیں دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کافر بنا دے۔ شیخ الانصاف بھی معنی کرتے ہیں من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کیا کریں؟ کافر بنا دیں، کفارا، حسدا من عند انفسہم، ایسا وہ کیوں کریں گے؟ اس کے اندر سبب بتا رہے ہیں، بسبب اپنے دلی حسد کے، کہ ان کے دل میں حسد ہے تمہارے لیے، یہ نہیں چاہتے کہ تم اچھی جگہ جاؤ، اچھا نتیجہ پاؤ، اللہ تم سے راضی ہو، تم بڑا مقام پاؤ۔ کب؟ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا، ظاہر ہو چکا ان پر حق۔ فاعفو، اللہ فرماتے ہیں عفو کرو، واسفحو، عفو کرو معنی درگزر کرو، واسفحو خیال میں نہ لاؤ۔ قرطبی نے دونوں کا معنی کیا ہے۔ فاعفو، عفو کا معنی کیا ہے؟ ترک المواخذۃ بالذنب، غلطی ہو گئی ہے آپ اس پہ پکڑ نہ کریں، کسی کو تھپڑ نہ لگائیں، غصہ نہ کریں، گالی نہ دیں، برا بلا نہ کہیں، اس پہ جو انعام اور اکرام کر رہے ہیں اس کو کم نہ کریں، تنخواہ دے رہے ہیں اس کی تنخواہ نہ کاٹیں، عفو کریں۔ فاعفو، عفو کرو، واسفحو، یہ کیا ہے؟ ترک المواخذۃ بالذنب، یہ عفو ہے۔ اصفاح کیا ہے؟ فرمائے ازالت اثرہ من النفس، اپنے نفس سے اس کا نشان بھی مٹا دیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے تو کچھ نہیں، معاف کر دیتے ہیں اس وقت، لیکن ان کے دل پہ ایک نشان پڑ جاتا ہے کہ اس آدمی نے ایسا کیا ہے، یاد رکھتا ہے وہ۔ اصفاح اسے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو دھو ڈالو، اسے بھی صاف کر دو، یہ بھول جاؤ کہ اس نے کوئی غلطی کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ تقوی دار آدمی کون، اس کی نشانیاں جہاں بتاتے ہیں ان میں ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ نیک آدمی، متقی آدمی وہ ہے کہ اپنی نیکی کیے ہوئے کو بھول جائے اور دوسرے کی برائی کیے ہوئے کو بھول جائے۔ تم نے نیکی کی اسے بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ کسی کی برائی دیکھی ہے بھول جاؤ، سمجھو تم نے کوئی برائی دیکھی ہی نہیں، چاہے وہ تمہارے ساتھی کیوں نہ کی ہو، تو اسے کہتے ہیں اصفاح، دل کو صاف کر لینا۔ فرمایا فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ لے آئے اپنا حکم۔ امری سے مراد کیا ہے؟ روح المعانی نے کہا المراد بہ الامر بالقتال۔ مکہ کی زندگی ہے نا، اللہ جل شانہ کہتے ہیں صبر سے جھیلو مصیبتیں، تکلیفیں جھیلو، مصیبت کچھ وقت آئے گا بعد میں ہم کہیں گے کہ لڑو، اسے کیا کہیں گے؟ امر بالقتال۔ اس وقت تک انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھیو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہیو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے، من خیر تجدوہ، بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، لیکن اللہ جل شانہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا پھر سے ذکر آ گیا، قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دیکھیے ایک نماز ہے
اگر نماز کا انفرادی حکم ہوتا نا تو اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ صلوا الصلاۃ، نماز پڑھو. لیکن کیا فرماتے ہیں ہر جگہ؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، مطلب نماز کا سسٹم لاؤ. سسٹم لاؤ، نماز ایک نظام ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، دیتے رہو، ایک باقاعدہ سسٹم کے ذریعے. نماز جب نظام میں آ جائے گی، نماز جب نظام میں آ جائے گی تو اس کے اثرات ہوں. ضیاء الحق صاحب کی جب حکومت تھی نا تو انہیں کسی نے مشورہ دیا تھا کہ نظام نماز لاؤ، نظام زکوٰۃ لاؤ. وہ کتابچے میرے پاس پڑھے اس دور کے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محفوظ کیے ہوئے. حکومت کی طرف سے جو کتابچے تقسیم ہوتے تھے، نظام نماز اور نظام زکوٰۃ. تو انہوں نے اس وقت یہ جھلک دکھائی تھی کہ اسی نظام کے لیے یہ ملک بنا ہے. نماز کا نظام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی بغیر نماز کے نہ رہے. اسلامی خلافت میں اس کا تصور ہے بہت بڑا. اسلامی سلطنتوں میں اس کا تصور ہے بہت بڑا. اور خلفاء راشدین کی حکومت میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نماز پڑھتے تھے، اگر کوئی آدمی نماز میں نہیں ہوتا تھا تو حضرت عمر باس پرس کرنے اس کے گھر پہنچ جاتے تھے، کیوں نماز کے لیے نہیں آئے. معاشرتی طور پر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے معاشرے میں اس کو فٹ کیا، لیکن وہ ایک انفرادی کوشش ہے. مثلا محلے والے، کوئی آدمی نماز کے لیے نہیں آتا تو محلے والے نماز پڑھنے کے بعد فوراً اس کے گھر چلے جاتے ہیں. کیوں حضرت بیمار ہو، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہے گا کیوں؟ کہے گا آپ نماز میں نہیں تھے. اب اسے جب دیکھے گا کہ یار یہ تو سارے لوگ میرے گھر پہ آ گئے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اگلے دن وہ نماز پہ ٹائم کے ساتھ آئے گا. یہاں تو مدتوں گزر جاتی ہیں، کوئی نماز پڑھتا نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کوئی آدمی اگر بے نمازی ہے، اس بے نمازی کی وجہ سے اس کے قرب و جوار کے 40 گھروں پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. ایک بے نمازی کا یہ اثر ہے. علماء دیوبند اکابرین کے واقعات میں آتا ہے غالباً مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ تشریف لے گئے. وہ آرام کر رہے تھے تو یہ باہر بیٹھ کے اٹھایا نہیں. وہاں ایک کوزہ پڑا ہوا تھا، مٹی کا برتن، اس میں پانی تھا. پانی پیا، پانی بہت کڑوا تھا. بعد میں حضرت نے پوچھا کہ یہ جب بیدار ہوئے کہ پانی اتنا کڑوا کیوں؟ کہ مجھے تو علم نہیں ہے، یہ برتن کا کوئی اثر ہوگا. بہرحال تحقیقی قول سے پتہ چلا کہ وہ برتن جس مٹی سے بنا تھا وہ مٹی ایک بے نمازی کے قبر کے قریب سے لی گئی تھی. اب اس بے نمازی کا کیا ہوگا؟
جو قبر میں پڑا. ایک تمثیل ہے، اس سے کوئی فقہی مسئلہ نہیں نکلتا. ترغیب و ترہیب میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. لیکن نماز ضروری ہے. نماز کا نظام لانے کا قرآن داعی ہے. زکوٰۃ کا نظام لانے کا قرآن داعی ہے. اسے سمجھا جائے. آگے فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا ہوں گے عیسائی. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ آرزویں باندھی ہوئی ہیں انہوں نے. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، قل فرمایا کہہ دیجئے انہیں لے آؤ سند اپنی. ہاتوا برہانکم، دلیل لے آؤ نا کوئی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یہودی کہتے تھے جنت میں تو ہم جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے. عیسائی کہتے تھے نہیں نہیں جنت ہمارے لیے بنی ہے. پھر کہتے یہودی یا عیسائی جا سکتے ہیں اور تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. مشرک ان کی حمایت کرتے تھے. تو ان کے سامنے یہ بات پیش کرنی چاہیے کہ بھائی تم تو کہتے ہو کہ یہودی بڑے اچھے ہیں، عیسائی بڑے اچھے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تم بھی نہیں جاؤ گے، مسلمان بھی نہیں جائیں گے، یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے. ہمارے استاد صاحب یہاں ایک مثال پیش کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ پشتو کی ایک ضرب المثل ہے، خریت گورو پسارا شپیت گور. یعنی ان کو دیکھو اور ان کی آرزوؤں کو دیکھو، کیسے ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، یہ کہا کرتے تھے قالو ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ آدمی، یعنی وہ داخل ہوگا جنت میں جو یہودی ہوا او نصارا یا عیسائی ہوا. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ آرزویں باندھی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کی آرزویں ہیں. قل کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل، لے آؤ کوئی سند، لے آؤ کوئی پرچی جس پہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ کے دیا ہو کہ جنت میں تم ہی جاؤ گے. کوئی ثبوت لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فی دعواکم الکاذبہ، اپنے جھوٹے دعوے میں اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی دلیل. جھوٹے دعوے پہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ جس کے پاس ثبوت نہ ہو اور وہ دعویٰ کر رہا ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جھوٹا ہی. بعض جگہ لوگوں کے پاس دعویٰ ہوتا ہے، وہ دعویٰ سچ بھی ہوتا ہے لیکن ثبوت نہیں ہوتا، ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں، جس طرح دنیا کی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں تو یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں بلا ہاں جی ہاں کیوں نہیں. من اسلم وجہہ، جس نے تابع کر دیا منہ اپنا، چہرہ اپنا، للہ اللہ کی طرف، اللہ کے لیے. وہو محسن، وہو محسن، وہ نیک عمل ہو. ابن کثیر معنی کرتا ہے وہو محسن وہو موحد، وہ موحد ہو، عقیدے کا پاک. فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے عند ربی، اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں من اسلم وجہہ للہ،
علماء فرماتے ہیں من اسلم کا معنی کیا ہے؟ من اخلص لہ نفسہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو خالص بنا دیا. وجہہ للہ، وجہ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع بنا دیا. یہاں مراد ذکر تو چہرہ ہے لیکن مراد سارا بدن ہے. تو چہرے کو ذکر کیا کیوں؟ اشرف الاعضاء الوجہ، کیونکہ سارے جسم میں سب سے اشرف عضو کیا ہے؟ وہ چہرہ ہے. چہرہ اللہ نے خود بنایا. چہرے پہ تمانچہ مارنے کی اجازت نہیں دی گئی، حدیث میں منع ہے. کسی کو آپ مارتے ہیں چہرے پہ مت ماریے تھپڑ، اللہ کا بنایا ہوا اشرف الاعضاء ہے. انسان کی پہچان ہے چہرہ، پہلی پہچان. لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں کی چہرے کی وجاہت سے حیا آتی. فلاں کو کہو کہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چہرہ ڈھانپ کے اس کے سامنے آ جائے. مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے آئے ہی نہیں. مراد سارا وجود ہے لیکن بیان چہرے کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اشرف الاعضاء ہے. فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن وهو موحد فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے. عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، اس کے رب کے ہاں. ربہ کی طرف نسبت کی شرافت کے لیے اور مزید لطف کو پیدا کرنے کے لیے. ولا خوف علیہم، گزرے ہوئے زمانے کے گناہوں کا ان پہ کوئی خوف نہیں. ولا ہم یحزنون، خوف کا تعلق ہے ماضی سے اور حزن کا تعلق ہے مستقبل سے. نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اب آ گیا نا تھیلی سے باہر جو کہتے ہیں نا. اس کے شان نزول میں ذکر کیا ہے علماء نے. نزلت فی یہود اہل المدینہ و نصارى اہل نجران. مدینہ کے جو یہودی تھے اور نجران کے جو نصارہ تھے ان کے بارے میں. جب ایک وفد آیا نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اتاہم احبار الیہود، احبار یہود بھی وہاں آ گئے ان کے پاس. فتناظروا حتی ارتفعت اصواتهم، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں. فقالت الیہود، یہود نے کہا ما انتم علی شیء من الدین وکفروا بعیسی وانجیل. وقالت لهم النصارى ما انتم علی شیء من الدین فکفروا بموسی والتوراۃ فانزل اللہ هذه الآیہ. انہوں نے کیا کہا ایک دوسرے کو؟ تم کسی دین پہ ہو ہی نہیں. انکار کر دیا موسیٰ اور تورات کا عیسائیوں نے اور عیسیٰ اور انجیل کا یہودیوں نے. قرآن نے نقل کیا وقالت الیہود، یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، عیسائی کسی چیز پر نہیں، یعنی دین کے اعتبار سے کسی راہ پر نہیں ہے. شیخ الانسان معنی کرتے ہیں لیست النصارى علی شیء، وہ کسی راہ پر نہیں، معنی گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے بسرے ہیں، انہیں رستہ معلوم نہیں ہے. وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی راہ پر نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں نا کہ
کہ یہود اور عیسائی نے ساری باتیں غلط کی ہیں لیکن ایک بات دونوں نے صحیح کی. وہ کون سی؟ حق کہا ہے. انہوں نے کیا حق کہا؟ یہودیوں نے یہ بات حق کہی ہے کہ عیسائی غلط راستے پر، اور عیسائیوں نے یہ بات صحیح کہی ہے، حق کہی ہے کہ یہودی غلط راستے پر ہیں. یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وہ کسی چیز پر نہیں، دین پر نہیں، کسی صحیح راستے پر نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کسی کھاتے چ نہیں، کسی کھاتے، کیا مطلب؟ اس کے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہاں کیا کہا؟ لیست الیہود علی شیء، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، فضول ہیں، ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. جب بنیاد ہل جائے نا تو پھر ایسا ہی کہا جاتا ہے. اب اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اب نصارہ اور یہودی اگر ایک دوسرے پہ پردہ ڈالیں تو ڈالیں، لیکن وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو. اب دوسرے پہ پردے ڈالتے رہیں، لیکن اگر بنیاد جا کے دیکھیں گے تو انہیں بھی پتہ ہے کہ دونوں غلط ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ پڑھتے ہیں کتاب، باوجود یہ کہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب. ہم جمع ہے. كَذَلِكَ، اسی طرح قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، مثل قولہم، انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کہی. اس سے مراد کون ہے؟ سرادید قریش، مشرکین مکہ. یہ لا یعلمون وہ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں. پہلے جو ذکر تھا وہ اہل کتاب کا تھا. یہودیوں کے پاس بھی کتاب موجود ہے، عیسائیوں کے پاس. جو مشرکین مکہ ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی. انہیں کہا لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، ظاہر ان کے پاس کتاب تھی نہیں. وقال الذین کذالک قال الذین لا یعلمون، کہا اسی طرح ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہوں نے کیا کہا؟ مثل قولہم، انہی کی سی بات کہی. شیخ الانصاف کہتے ہیں انہی کی سی بات کہی. کیا کہا انہوں نے ان دونوں کو کہا کہ یہودی اور نصرانی دونوں کسی کھاتے میں نہیں، کسی دین پہ نہیں، کسی راہ پہ نہیں. انہوں نے دونوں کی نفی کی. اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ جل شانہ فیصلہ کرے گا، حکم کرے گا ان کے بیچ میں قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ تھے جھگڑتے، اختلاف کرتے دنیا میں. ومن اظلم، کون ہے بہت بڑا ظالم؟ ومن اظلم، کون ہے بہت بڑا ظالم؟ ممن، اس میں کس بات سے؟ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی میں کوشش کی، تخریب کاری کی، اسے اجاڑنے میں اپنا حصہ ڈالا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم ان یدخلوها، نہیں مناسب ان کے لیے کہ داخلوں بیت اللہ میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، اگر وہ ایسا کریں تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ بعض نے اسے ذکر کیا ہے مطلق مسجد کی خرابی کے ساتھ، کیونکہ اس کا حکم تو عام ہے. کوئی بھی آدمی کسی بھی دور میں کسی بھی لحاظ سے اگر مساجد میں اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو روکنے کے لیے کوئی بھی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں.
مساجد اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے ذکر کے لیے بنے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد اللہ کے گھر ہے، وہاں جاؤ، اللہ جل شانہ کا نام لو. ایک عالم نے بہت اچھی بات کی آج کے اس دور کے معاملات کو سامنے رکھ کر. وبا میں کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ مسجد کو تب تک نہ جاؤ جب تک وبا ختم نہ ہو جائے. انہوں نے ایک عجیب تضمین. وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صحابہ کو کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مسجد چلے جایا کرو، اور تب تک مسجد سے باہر نہ نکلو جب تک تمہارا مسئلہ حل نہ ہو جائے. اب لوگ اس کا الٹ کہتے ہیں کہ تب تک مسجد نہ جاؤ جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے. مسئلہ حل کہاں سے ہوگا؟ مسجد سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب کوئی مسئلہ پیش آتا بادر الی الصلاۃ، حضور نماز کی طرف عجلت سے جاتے، نماز سے اس معاملے کو حل کراتے. بہرحال احتیاط کا دامن پکڑتے ہوئے عبادات ادا کرنے کی ضرورت ہے. احتیاط بھی کریں لیکن عبادت کو نہ چھوڑیں. یوں نہ سمجھیں کہ وبا جو ہے یہ بس موت اللہ کے فیصلے سے آنی. عقیدے میں تزلزل نہیں آنا چاہیے. ہاں احتیاط جس طرح اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، حکومتی اہلکار کہتے ہیں، جو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور وہ احتیاط پہ عمل کرنا، تدبیر پہ عمل کرنا یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احتیاطوں کا حکم فرمایا ہے. یہ بھی احتیاط ہے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں کہ آپ پانی پئیں تو پانی کو دیکھ کے پئیں. یہ احتیاط نہیں. میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا، غالباً اس میں ایک واقعہ آیا ہوا تھا کسی غیر مسلم کے مسلمان ہونے کا. ایک عورت تھی، اس نے اپنی سٹوری لکھی ہوئی تھی کہ میں مسلمان کیوں ہوں. اس کے گھر میں کوئی بچہ تھا جو یتیم تھا، ان کا اپنا بچہ نہیں تھا، کسی اور کا تھا اور وہ مسلمان تھا. تو وہ بچہ آ کے ان کے ساتھ رہنے لگا. انہوں نے لے لیا اسے. اس کا اپنا بچہ بھی تھا اس عورت کا. تو کہ پی لیا تو پی لیا، یعنی مذہبی طور پہ کوئی انہیں ہدایات نہیں ہے. مذہبی ہدایات کو لوگ بچے زیادہ لیتے ہیں. تو اس بچے کو تو علم تھا، تو یہ جب بھی برتن لیتا اس پہ بسم اللہ پڑھتا تھا اور دائیں ہاتھ سے لیتا تھا، اور جب پیتا 3 سانسوں میں پیتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا. اور جس چیز میں دکھائی نہ دیتا، مثلا یہ بوتلیں شوتلیں جو ہیں وہ نہ پیتا تھا، اسے گلاس میں ڈال کے پی لیتا تھا تاکہ پتہ تو چلے اس میں اندر ہے کیا. تو وہ عورت جو تھی وہ اسے ڈانٹتی رہتی تھی، کیا یہ مصیبت بنا کے بوتل میں نہیں پیتے ہو تو گلاس میں پیتے ہو. تو یہ اختلاف ہوتا رہتا تھا اس بات. تو اس نے سٹوری لکھی ہے، تفصیلی ہے، لیکن بالآخر اس میں یہ نکلا کہ اس کے اپنے بچے کے برتن میں کوئی چیز اس طرح زہریلی نکل آئی جو اسے اذیت پہنچا سکتی تھی. اور اس بچے نے اپنے اس بھائی کے برتن کو، بوتل کو ویسے ہی انڈھیل لیا تھا. جس طرح اپنے لیے انڈھیلا تھا اس کے لیے بھی انڈھیل کے اسے برتن میں، گلاس میں یا کسی جام وغیرہ میں ڈال دیا تھا. اور جیسے ہی ڈالا تو اس میں وہ چیز نکل آئی. اس نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے کہا کہ ایسا کرو؟ نے کہا ہمارے دین نے ایسا کہا. پھر اس عورت نے ریسرچ کی، اس سے وہ متاثر ہوئی کہ اس کے بچے کی زندگی جو ہے اس بچے کے اس ایک مسنون عمل کی وجہ سے بچ گئی.
تو مسلمان ہوگا۔ بہر کیف مقصود عرض ہے کہ احتیاط کا حکم شریعت میں موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو مغرب جیسے ہی مغرب پڑ جائے، سورج گرے، اس وقت گھر سے باہر مت چھوڑیں، اس وقت شیاطین ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ بعد میں رات پک جائے، عشاء کا وقت ہو جائے، پھر اگر کسی غرض سے جاتے ہیں تو جائیں، لیکن فوراً مغرب کے بعد نہ چھوڑیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ برتن رکھیں تو اسے ڈھانک کے رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ چھت پہ سوئیں تو چھت کے ارد گرد اگر چار دیواری نہیں ہے تو نہ سوئیں۔ جب آپ گھر میں رہیں تو رات کو کنڈی لگا لیں۔ یہ کیا؟ یہ ساری احتیاطیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جذام کے مرض سے ایسے بھاگو جیسے شیر بھاگتا ہے، جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طرح مختلف روایات میں مختلف تدابیر اور احتیاطوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو احتیاط کرنا، تدبیر کرنا، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ تقدیر اور تدبیر دونوں کو ساتھ لے کے چلیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے سفر پر گئے، وہاں پہ آگے وبا پھیلی ہوئی تھی۔ غالباً ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا کہ آگے مت جائیے۔ آپ نے کہا صحابہ کو بلائیں۔ انصار صحابہ سے مشورہ کیا، اختلاف پڑ گیا۔ مہاجرین صحابہ سے مشورہ کیا، اختلاف پڑ گیا۔ ایک بڑے صحابی آئے، غالباً سعد بن ابی وقاص سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وبا کے مقام پہ مت جائیے، وہاں جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور جو باہر ہے وہ اندر نہ جائے۔ اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس چلتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ عمر تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو عمر نے فرمایا ہاں، افر من القدر الی القدر، میں تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ یعنی یہ اگر لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ عمر یہاں آئے گا، تو یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ عمر لوٹ کے جائے گا، واپس جائے گا۔ اور پھر ایک مثال دی کہ کوئی بھی سرسبز و شاداب زمین کو چھوڑ کر بنجر زمین کی طرف تو نہیں نہ جائے گا، یہ تو فطرت بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وبا کے حوالے سے ایک بزرگ نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ تب تک مسجد نہ جاؤ جب تک مسئلہ حل نہ ہو۔ حضور یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا مسجد کے ساتھ چمٹے رہو، اللہ حل کرے گا مسائل۔ ظاہری وجہ کوئی بھی ہو لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں۔ یہاں کہا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس کی یہ ایک عمومی مطلب ہے، مساجد کی خرابی کوئی بھی کرے، کسی بھی وجہ سے کرے، کسی بھی جہت سے کرے۔ خصوصاً 2 مسجدیں ہماری سامنے ہیں جن کے ساتھ عملی طور پر توڑا گیا، حملے کیے گئے، جیسے مسجد اقصیٰ ہے، یہودیوں نے اس پہ حملے کیے۔ بابری مسجد ہے اور اس پہ ہندوؤں نے حملے کیے۔ تیسرا اس سے مخصوص واقعہ مراد ہے۔
بخت نصر جو بادشاہ تھا، قرطبی میں ذکر ہے، ساوی نے بھی اسے ذکر کیا ہے کہ اس کا نام تھا نطوس، طا کے ساتھ، نطوس بن اسبیسانوس الرومی۔ حضرت قتادہ سدی سے روایت کرتے ہیں، الخزي لهم فی الدنیا قیام المہدی۔ یہ جو تخریب حقیقی ہے، یہ کس نے کی؟ بخت نصر نے بیت اللہ پہ حملہ کیا۔ تخریب مجازی جو ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے منع کیا بیت اللہ میں داخل ہونے سے، رستے میں بیٹھ گئے اور قسم قسم کے پروپیگنڈے شروع کر دیے، مسجد کو، بیت اللہ کو اجاڑنے کا پروگرام بنایا۔ وہاں بھی مدد کو اللہ آیا، یہاں بھی مدد کو اللہ آیا۔ وہاں عبد المطلب تھے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے حملہ کیا تو اس کے لیے ہلاکت کے کام کے امور کا فیصلہ کیا گیا۔ باہر کے قتادہ سدی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں ان کے حوالے سے، لہم فی الدنیا خزیون، جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب دو مطالب اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی دو لوگوں کی طرف اس کا اشارہ ہو سکتا ہے، یا تو اس سے مراد یہودی ہیں یا پھر مشرکین مکہ، اہل کتاب یا مشرکین مکہ۔ اگر اہل کتاب ہوں تو قتادہ اور سدی کا یہ قول، الخزي لهم فی الدنیا قیام المہدی، مہدی کا قیام ان کے لیے رسوائی کا سبب ہوگا، فتح عموریہ و رومیہ، عموریہ اور رومیہ کا فتح اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا، وغیر ذالک من مدنہم، ان کے جو علاقے فتح ہوئے اس سے شاید وہ مراد ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ اگر مراد مشرکین مکہ ہوں تو اس سے لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، تو اس سے پھر مراد کیا ہوگا؟ ومن جعلها من القریش جعل الخزي علیہم فی الفتح، فرمایا ان کے لیے رسوائی فتح مکہ میں، سارے اسباب۔ فرمایا وسعى فی خرابها، اور انہوں نے کوشش کی اس کی تخریب میں، اجاڑنے میں۔ تخریب حقیقی ہو تو وقت نصر مراد ہے، تخریب مجازی ہو تو مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رستے بند کرنا مراد ہے۔ اولئک ما کان لہم، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہیں ان کے لیے مناسب، ان یدخلوها الا خائفین، بیت اللہ پہ حملہ کر کے جا رہے ہیں، انہیں تو چاہیے یہ تھا کہ ڈر ڈر کے جاتے اللہ کے گھر، کیونکہ یہ بڑے بادشاہ کا گھر ہے۔ لیکن اگر یہ گردن اٹھا کے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ہے بہت بڑا عذاب۔ وللہ، اللہ جل شانہ کے لیے، المشرق، مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے۔ شیخ الہند معنی کرتے ہیں اللہ ہی کا ہے مشرق، اللہ ہی کا ہے مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم رخ پھیرو
سو پاؤ گے اللہ جل شانہ کو وہاں، فثم وجہ اللہ، ان اللہ واسع علیم، اللہ جل شانہ بے انتہا بخشش والا ہے۔ واسع کا کیا معنی؟ کھلا، وسیع الظرف، بہت کھلے برتن والا ہے، یعنی معاف کر دینے میں بے انتہا بخشش کرنے والا ہے۔ واسع علیم، علیم مبالغہ ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بہت علم والا۔ بہت علم والا معنی، ہم اس کو دوسری طرح اگر دیکھیں تو کیا معنی ہوگا؟ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ جل شانہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ غیر قبلہ کی طرف اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، علوم القرآن کے بحث میں، اگر اس کو پس منظر میں نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس پہ اجماع امت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، سفیان ابن عیینہ، عبداللہ ابن مبارک، امام اسحاق، سارے اس پہ متفق ہیں۔ قبلہ جو ہے مومنین کا وہ کعبہ ہے، اور اس کی طرف نماز چہرہ پھیر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیتا، مثلا مسافر ہے، اسے معلوم نہیں ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے، اور قریب میں کوئی آدمی بھی نہیں جس سے پوچھے، کوئی سبب بھی نہیں جس سے معلوم کریں، سورج بادلوں میں چھپا ہوا ہے، دن کا وقت ہے، اگر بادل نہ ہوتے تو اسے معلوم پڑ جاتا، کوئی ایسا ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے کہ وہ جان سکے قبلہ کس طرف ہے، تب کیا کرے؟ اس نے نماز، اسے چاہیے کہ تحری کرے، اٹکل کرے، اندازہ لگائے، اندازہ صحیح نکل آیا تو نماز ہو گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور 15 منٹ بعد بادل چھٹ گئے اور اس نے دیکھا کہ اس نے نماز غلط پڑھی ہے، اب کیا ہوگا؟ تمام ائمہ کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی اعادے کی ضرورت نہیں۔ امام مالک کہتے ہیں مستحب ہے کہ وہ پھر اعادہ کرے، پھر نماز پڑھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے سختی رکھتے ہیں۔ اونٹ پہ نماز پڑھنا، صلاۃ علی ظہر البعیر، یہاں بھی اختلاف ہے امام مالک۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرض نماز کو آپ زمین پہ ادا کریں، مرض سختی کیوں نہ، ہاں کہیں خوف ہے، کوئی حملہ کر رہا ہے آپ پہ، اونٹ پہ بیٹھ کے آپ چلتے چلتے یا کہیں ٹھہرنا چاہیں آپ کہ اگر میں ٹھہر جاؤں تو یہاں قافلہ ہے، اس پہ حملہ ہو جائے گا، دشمن کا خطرہ ہے،
آپ پہرا لگائیے، اتنا وقت نکالیے کہ نماز زمین پہ فرض نماز ہو جائے. نوافل، سنت، مستحب وہ آپ سواری پہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور قبلہ کے الٹ سمت میں چل رہے ہیں یا کسی اور سمت میں چل رہے ہیں. قبلہ کے الٹ نہیں ہے لیکن کسی اور سمت میں چل رہے ہیں. کیا کریں؟ چلنا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. تو آپ سواری کا چہرہ پھیر کے قبلے کی طرف کر کے نیت کر لیں، نماز شروع کر دیں اور پھر سواری اپنے جس رخ پہ چلتی ہے چلتی جائے، آپ کی نماز ہوگی. سخون نے کہا ہے کہ اگر ایسا بھی کرے گا تو اسے چاہیے کہ پھر اعادہ کرے. فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ ہر طرف. یعنی اس سے ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات محدود ہو گئی ہے. اللہ اسی طرف ہے، کسی اور طرف نہیں ہے. اللہ تو ہر طرف ہے. مشہور واقعہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہری کے ساتھ مناظرہ ہوا. امام صاحب اس وقت چھوٹے بچے تھے. وہ جو تھا بڑا عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، اور اس نے آ کے بہت بڑے مجمع کے سامنے محراب میں منبر پہ کھڑے ہو کے چند سوالات کیے مسلمانوں سے. تو ہے اس کا جواب دے دے. پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اور اللہ ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے؟ اور اللہ ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب کسے پتا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کسے معلوم اس کا رخ کس طرف؟ تو لوگ خاموش ہو گئے. امام ابو حنیفہ چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں جواب دے سکتا ہوں. نے کہا دو جواب. اس نے کہا اس طرح نہیں دوں گا، آپ اترو ممبر سے، میں ممبر پہ چڑھ کے جواب دوں. وہ اتر گیا. اس نے کہا دودھ منگوائیں، پانی منگوائیں. دودھ اور پانی منگوایا گیا. امام صاحب نے پانی دودھ میں ڈالا لوگوں کے سامنے. تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ اس دودھ میں پانی ہے؟ وہ بھی دیکھ رہا کہ ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے پانی؟ دکھائی تو نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نہ دکھائی دینے والی چیز کے وجود کا انکار کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کے سامنے میں نے دودھ میں پانی ملایا، پانی دودھ میں ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. آپ کو اللہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. وہ خاموش ہو گیا. دوسرا، اللہ کا چہرہ کس طرف، رخ کس طرف؟ اس نے کہا دیا منگواؤ. دیا منگوایا گیا، اسے جلایا گیا. اسے کہنے لگا بتاؤ اس کا رخ کس طرف؟ نے کہا اس کا رخ تو چاروں طرف. نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ بھی ہر طرف. میں نے کہا تیسرا سوال میں نے کیا تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نے کہا اللہ تم جیسے ذلیلوں کو ممبر سے اتار رہا ہے، مجھ سے جیسے عزت والوں کو ممبر پہ چڑھا رہا ہے. یہ کام کر رہا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. اللہ جل شانہ بے انتہا بخشش والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے کہ اللہ نے پکڑی ہے اولاد. سبحان اللہ، اس سے پاک ہے. بل لہ، بلکہ اس کے لیے ہے.
ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں زمینوں میں، خلقا وملکا وعبیدا وتصرفا۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اس کے شان نزول میں کہ یہود کے بارے میں نازل ہوا، انہوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، اور نصارى نجران کے بارے میں نازل ہوا، انہوں نے کہا المسیح ابن اللہ، اور مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہوا، انہوں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ۔ تینوں نے اللہ جل شانہ کے لیے اولاد بنا دی۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، سبحانہ، اللہ جل شانہ پاک ہے اس سے، کیونکہ وہ غیر جانبدار ہے، غیر جانبدار ہے، اس وجہ سے کہ وہ اشتراک اقتدار سے پاک ہے، اس کے اقتدار میں کوئی اس کا شریک، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سبحانہ، اللہ جل شانہ پاک ہے، وہ بغیر بیوی کے ہے، اسے بیوی یا اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اس سے پاک ہے۔ وہ کسی پیر کے پاس لوگ گئے ہوئے تھے نا، تو پیر صاحب بوڑھے آدمی تھے، شیخ تھے، بزرگ تھے، تو اس کے پاس ایک بچہ دوڑ کے بھاگ کے آیا اور پیر صاحب کی جھولی میں بیٹھ گیا۔ تو وہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ پیر صاحب کا بچہ ہے۔ کہنے لگے اچھا پیر صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی پیر صاحب کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے، پیر صاحب نے بھی شادی کی ہوئی ہے، یعنی پیروں کے لیے اتنا بڑا درجہ مانتے ہیں کہ وہ اس قسم کا کوئی عمل نہیں کر سکتے کہ جس سے اولاد پیدا ہو۔ تو پھر اللہ کے لیے کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اللہ تو بہت بڑی شان والا ہے۔ ان کے ہاں اعتراض ہوا، اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس تعلق سے پاک ہے جو خاوند اور بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی۔ اللہ پاک ہے، شراکت اقتدار سے پاک ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی ملک کی ملکہ ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ ولی عہد اور شہزادے ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنے ذریعے سے لوگوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے مشورے پہ گورنر لگ جاتا ہے، کوئی اور عہدوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ کوئی چھوٹے بڑے عہدے تقسیم ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے۔ اولاد چاہے تو کہتے ہیں فلاں جگہ پہ جی کمشنر میری مرضی کا لگا دو، ڈی پی او میری مرضی کا لگا دو، ڈی ایس پی میری مرضی کا لگا دو، گورنر لگا دو، وزیر لگا دو، مشیر لگا دو، تو وہ شراکت اقتدار میں بیوی اور بچے آ جاتے ہیں۔ کہا اللہ اس سے پاک ہے، ضعف سے اللہ پاک ہے، ضعف سے، اللہ کمزوری سے پاک ہے۔ ویسے لوگ اولاد کیوں چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں آدمی کے پاس اولاد ہے، کہتے ہیں کہ اس کے ہاں جی اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ بڑھاپے کا ایک وقت آتا ہے نا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے لیے سہارا بنے۔ اللہ جل شانہ پہ ایسا ضعف کا وقت آئے گا ہی نہیں کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ یا یوں کہہ دیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، اللہ اولاد رکھتا ہے، تو انہیں کہہ دو کہ اللہ تمہاری ان ساری فضول باتوں سے پاک ہے۔
بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے جو کچھ آسمان و زمینوں میں، کل لہ قانتون، ہر چیز اس کے لیے تابع دار ہے، تابع فرمان۔ بدیع السماوات والارض، نیا بنانے والا آسمان و زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، سے کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ مدارک نے لکھا ہے، جلالین نے، کہ هذا مجاز عن سرعت التکوین، یہ سرعت تکوین سے مجاز ہے، وگرنہ اللہ کہتا بھی نہیں ہے۔ اذا ارادہ فیکون، جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، کن کے لفظ کہنے کی بھی ضرورت۔ ساتواں شبہ، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں۔ ساتواں شبہ تھا، یہودیوں نے کہا اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، ہم تو نہیں مانتے، شبہ ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھی کر۔ او تاتینا آیا، اور کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، ایمان والوں سے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ مکالمہ کیوں نہیں کرتے، ایسا پرانے لوگوں نے بھی کہا تھا۔ اللہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتے، ایسا پرانے لوگوں نے بھی کہا تھا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے۔ تشابہت قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ایک جیسے ہیں دل ان کے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً تسلی ہے رسول کے لیے۔ انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، سچا دین دے کر، شیخ الانسان معنی کرتے، بشیرن بشارت دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈر بتانے والا، خوف دلانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اس کے شان نزول میں کہتے ہیں ابن عباس نے روایت کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم لیت الشعری فعل ابواه فنزلت هذه الآية وهذا على قراءة من قرأ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اصحاب جحیم کے بارے میں پوچھو مت۔ فرمایا کاش کہ مجھے شعور ہوتا میرے والدین نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فرمایا لا تسأل عن اصحاب الجحیم، دوسری بار لا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں پوچھو مت۔ اس پہ حضور رنجیدہ ہو گئے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، منع کیا اتباع ہوا سے یہود و نصارہ کے۔ لن ترضى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی، ولا النصارى، نہ ہی عیسائی، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ تابعداری اختیار کریں ان کے ملت کی۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ هو الاسلام الذی انت علیہ هو الہدی، بحر نے کہا ہے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ قل ان ھدی اللہ هو الہدی، تو کہہ دے جو راہ اللہ بتلا دے وہی راہ سیدھی ہے۔ شیخ الانسان معنی کرتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ تابعداری کریں ان کے خواہشات کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آیا آپ کے پاس علم، یعنی بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا کہ حق کیا ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارے لیے من اللہ، اللہ جل شانہ سے، من ولی، نہ کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ ایک معنی جو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا، ما لک من اللہ، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کی ہاتھ سے حمایت کرنے والا۔
اور نہ ہی مددگار، یعنی اگر وہ پکڑنا چاہے تو۔ ابن کثیر نے کہا ہے فیہ تحدید و وعید شدید، اس میں تحدید ہے اور سخت وعید ہے۔ کس بات سے؟ کہ باز آ جاؤ یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے سے، یہ تمہیں اپنی ملت کی طرف کھینچیں گے، تمہاری بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو دیا ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، یہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جس طرح اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ عبداللہ ابن سلام اس سے مراد ہیں جو یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک چیز یہاں پہ، چونکہ یہاں پہ ملت کا ذکر آ گیا ہے، مولانا سید سند شریف جرجانی التعریفات میں دین، ملت، مذہب وغیرہ کا فرق بتاتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے جامع طریقے سے اسے ذکر کیا۔ کہتے ہیں الدین والملت متحدان بالذات، یہ متحدان بالذات ہیں، اور مختلفان بالاعتبار، یہ اعتباراً مختلف۔ فإن الشریعة من حیث انہ تطاع تسمى دینا، فرمایا شریعت اس حیثیت سے کہ اس کی اطاعت کی جائے یہ دین ہے۔ ومن حیث انہا تجمع تسمى ملت، اور اسے جمع کیا جائے تو مراد ملت۔ ومن حیث انہا یرجع الیہا تسمى مذہبا، اور اس حیثیت سے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے یہ مذہب ہے۔ بعض نے کہا دوسری تعریف، الفرق بین الدین والملت والمذہب، دین کیا ہے؟ ان الدین منسوب الی اللہ تعالی، دین وہ ہے جو اللہ کی طرف منسوب، والملت منسوبۃ الی الرسول، ملت وہ ہے جو رسول کی طرف منسوب ہو، والمذہب منسوب الی المجتہد، اور مذہب وہ ہے جو مجتہد کی طرف منسوب۔ ہاں تو یہاں ملت کا ذکر آیا، وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ میں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے دیا انہیں کتاب، يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، يَتْلُونَهُ، ابن عمر اس کا معنی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یتلونہ کا معنی ہے قال یتبعونہ حق اتباعہ، وہ اس کی ایسی اتباع کرتے ہیں کہ اس کی اتباع کا حق ادا کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، میں نے عرض کیا اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام اور اس کے ساتھی، وہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ میں شریک ہوئے۔ ان کا واقعہ کہیں تفصیلاً پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شان نزول میں اس کے ذکر کیا ہے، ابن عباس نے فی روایت عطاء والکلبی نزلت فی اصحاب السفینہ الذین اقبلوا مع جعفر بن ابی طالب من ارض الحبشہ، كانوا 40 رجلا من الحبشہ واہل الشام۔ ضحاک کہتے ہیں نزلت فی من آمن من الیہود، قتادہ اور عکرمہ کہتے ہیں نزلت فی محمد۔ ایک قول ہے کہ اصحاب سفینہ کے بارے میں نازل ہوا جو حبشہ سے خیبر کی فتح کے بعد مدینہ آئے تھے، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ان کے ساتھ اکٹھے تو نہیں آئے تھے لیکن بعد میں ساتھ ہو لیے تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ مراد ہیں آمن من الیہود، جو یہود میں سے ایمان لائے، عبداللہ ابن سلام وغیرہ، اور تیسرے اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، من یکفر بہ، جو کوئی منکر ہوگا اس سے، فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ ہیں خسرانی، نقصانی
جو اپنے لیے نقصان کمائیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔